آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے کئی بڑے شہروں اور دیہات کے ناموں کے آگے پور ضرور لگا ہوتا ہے؟ ایسے ہی سینکڑوں شہر اور دیہات اور بھی ہیں جن کے ناموں کے آخر میں آباد، منڈی یا پھر وال جیسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ان ناموں کے پیچھے چھپا تاریخی راز آخر کیا ہے؟ پاکستان میں بہاولپور، لال پور، ایسے ہی بھارت میں ناگپور، جے پور، جودھ پور جیسے درجنوں شہر ہیں۔ تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے معروف ترین رائٹر اور تاریخ دان اسد سلیم شیخ کے مطابق پور یا پورا کا مطلب قدیم زمانے میں آریاؤں کے گاؤں چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے۔ گاؤں کے چاروں طرف گھنی جھاڑیاں یا مٹی کی دیواریں ہوتی تھیں۔ سنسکرت میں مٹی کی دیوار کو پور کہا جاتا ہے اور یہ لفظ ابھی تک بہت سے دیہات اور قصبوں کے ناموں کے ساتھ موجود ہے، جیسے بہاولپور، خانپور، جلال پور۔ اب اگر بھارتی تاریخ دانوں کی بات کریں تو ان کی ریسرچ کو بھی اس سے ملتا جلتا پایا گیا ہے۔ اس میں پور کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ سنسکرتی لفظ ہے جس کا مطلب شہر یا قلعہ کے ہیں، اور بھارت میں جے پور، ناگپور، کانپور جیسے شہر آباد ہیں۔ کئی بار کسی بادشاہ کی طرف سے نئی سیٹلمنٹ یا آبادی کو اربن یا شہری ثابت کرنے کے لیے بھی پور لگایا جاتا تھا۔ اسد سلیم شیخ کے مطابق شہروں کے نام کے ساتھ آباد بھی لگایا جاتا ہے اور اس کی بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں۔ آباد ایک فارسی لفظ ہے۔ یہ لفظ مغلوں اور اس کے بعد آباد ہونے والے شہروں کے نام کے ساتھ استعمال ہوا، جیسے حافظ آباد، احمد آباد، وزیر آباد، فیصل آباد۔ اسی طرح کچھ شہر اور قصبے ایسے بھی ہیں جن کے آخر میں منڈی کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ انگریزی دور میں کئی مقامات پر کئی زرعی اجناس کی خرید و فروخت کے لیے منڈیاں قائم کی گئیں اور اسی طرح آبادیاں بسائی گئیں، اور رفتہ رفتہ یہ قصبے بھی شہر بنتے گئے۔ ان شہروں کے ساتھ عمومی طور پر منڈی کا لفظ استعمال ہوتا تھا، جیسے منڈی بہاؤالدین، منڈی صادق آباد، کالے کی منڈی شامل ہیں۔ ایسے کچھ شہروں اور قصبوں کے ناموں کے ساتھ وال، والا یا والی کا لفظ آتا ہے، جیسے چکوال، نارووال، گجراوالا، میاں والی شامل ہیں۔ اس طرح کچھ شہروں کے ساتھ پنڈ یا پنڈی بھی لگایا جاتا ہے۔ یہ پنجابی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب آبادی کی ہے۔ ایسے شہروں میں راول پنڈی، پنڈ دادن خان اور پنڈی بھٹیاں شامل ہیں۔ ایسے ہی گڑھ یا گڑی، جہاں قلعہ ہو اسے گڑی کہا جاتا ہے، جیسے کہ مظفر گڑھ، شکر گڑھ، شیر گڑھ۔ ایسے ہی کوٹ، کوٹلی یا کوئٹلہ یہ الفاظ ہیں، اسے قلعہ یا شہر کے طور پر استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ سیال کوٹ، شور کوٹ، محمود کوٹ اور کوٹ مومن ہے۔ اسی طرح نگر ایسا لفظ ہے جو ہندوستان کے قدیم بادشاہ راجہ بکرماجیت کے زمانے میں شہر کو نگر کہا جاتا تھا۔ مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے وی نیوز .pk۔